بہت شکریہ جواد طارق صاحب آپ کی آمد کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر میں خود بھی گیا تھا, بڑا اچھا انیشیٹو ہے F6 کے اندر, ساری چیزیں ایک چھتری کے سائے تلے موجود ہیں, چاہے آپ نے ایفیڈیوٹ کے شکایات کے حوالے سے کر رہے ہیں. تو کیا انیشیٹوز لیے ہیں پبلک کے لیے اب تک جو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے سہولت کا باعث بن رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیسیلیٹیشن سے آپ نے بات کی تو وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. جی اسلام آباد پولیس جو ہے اس نے مختلف مقامات پہ اسلام آباد کے اندر جو ہے نا فیسیلیٹیشن سینٹرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں جو کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں, اور ان کو ہم دن بدن امپروو بھی کرتے ہیں اس کے اندر سروسز. تو کسی بھی فیسیلیٹیشن سینٹر کے اوپر جا کے آپ نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ سب سے زیادہ اس کی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے, اور دوسری ڈرائیورز لائسنس ہے. تو ان کے اوپر ہم نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہیں پہ آپ جائیں اپنی انٹری کروائیں, اور وہیں لائیو فوٹوگراف لے لی جاتی ہے, آپ کی ڈیٹیلز لے لی جاتی ہیں, اور وہ ایشو کر دیا جاتا ہے ود ان 2 to 3 days جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے. اسی طرح لرنرز لائسنس ایشو کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ڈرائیورز لائسنس جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد ٹائم مکمل ہونے کے بعد ڈرائیورز لائسنس ایشو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف کسی کمپلیننٹ نے کہیں کوئی لاس رپورٹ کروانی ہو, وہ تھانے نہیں جاتا, وہ فیسیلیٹیشن سینٹر سے آپ لاس رپورٹ اپنی جمع کروا سکتے ہیں, وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف سہولیات وہاں پر دی گئی ہیں. اسی طرح آپ نے ٹیننٹ رجسٹریشن کروانی ہے, آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہیں کسی کمپنی کے, ان کی ویریفیکیشن کروانی ہے. تو بہت ساری سہولیات جو ہیں وہ ہم نے انڈر ون روف دی ہوئی ہیں پبلک کے لیے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے, ابھی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے کرایہ داری کا, اس کا بھی وہاں پہ کیا جاتا ہے, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ تاکہ سیکیورٹی رسک نہ بنے کوئی بھی. تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ ابھی چل رہا ہے یا؟ جی بالکل, یہ ٹیننٹ رجسٹریشن جیسے میں نے ذکر کیا وہ اسی لیے ہے کہ ایک تو کرایہ دار آپ نے رکھا ہے تو اس کے کوائف جمع ہونے چاہیے تاکہ پتہ ہو, پولیس کے پاس ریکارڈ موجود ہو. اسی طرح آپ جی سر اسی طرح آپ گھر میں ملازم رکھتے ہیں, ان کی بھی آپ ڈیٹیلز شیئر کر سکتے ہیں پولیس سے. وہ تھانے میں بھی ہم نے اس کی سہولت رکھی ہوئی ہے. بالکل گھر میں آپ نے ملازم رکھا ہے تو اس کے کوائف ضرور تھانے میں آپ جمع کروا دیں. تو وہ ہمارے پاس ہماری ڈیٹا بیس میں آ جاتا ہے. کبھی کسی کا کوئی ایشو بنے تو وہ کسی قسم کا کوئی گھر میں واردات ہو جائے, کوئی اور مسئلہ بن جائے, تو پولیس وہاں سے اپنی تفتیش جو ہے اس کو فردر آگے چلا سکتی ہے, یا آپ کو ویریفائی کر کے بتا سکتی ہے کہ جو آپ نے گھر میں ملازم رکھا ہے یہ پہلے سے کوئی ریکارڈ یافتہ ہے, کہیں پہلے کسی چوری میں یا کسی اور چیز میں چالان تو نہیں ہوا. تو وہ چیز بھی ہم آپ کو اپنے CRO کے تھرو اپنی ڈیٹا بیس سے جو ہے وہ ویریفائی کر کے بتا سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ایک کلچر میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, بہت ساری جگہوں پہ آفیسرز کا جو ایک سپاہی ہے باقی لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ ہے. میں رمضان میں بھی دیکھ رہا تھا, افطار میں اکٹھے بیٹھ کے, پھر بہت سارے ایسے کرائسس جب آتے ہیں تو ڈیوٹیز پہ ان کو ان کی اچھی اشیاء بات کہنا, اور ایک میوچل ایک درد محسوس ہوتا ہے, آپس میں کوارڈینیشن ہے. تو اس کی کہاں تک اسلام آباد پولیس کے آفیسرز کو ترغیب دی گئی, یہ انسپریشن آپ کو کہاں سے ملی؟ جی بالکل, یہ جو فورس کی جو ویلفیئر ہے اس کے اوپر انسپیکٹر جنرل کا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اس میں ہمارے جتنے شہداء ہیں ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنا, ان کی ٹائملی کمپنسیشن کرنا, ان کو ادروائز لک آفٹر کرتے رہنا. اسی طرح ہمارے جتنے غازی ہیں ان کی کمپنسیشن, ان کو لک آفٹر کرنا, اور باقی بھی ہماری جتنی فورس ہے, بچوں کی شادی ہے, ایجوکیشن ہے. اور اسی طرح جیسے اب ہمارے جوان ہیں, رمضان کی جیسے آپ نے بات کی, تو اس میں پورا رمضان جتنے آفیسرز تھے انہوں نے ایک بھی افطاری اپنے گھر میں یا دفتر میں نہیں کی. اچھا, جوانوں کے ساتھ کی. اس میں آئی جی صاحب نے جو ہے وہ پولیس لائنز میں بھی جو ہیڈ کوارٹرز کی نفری تھی ان کے لیے ایک وہاں پہ اسپیشل انتظام کیا ہوا تھا ڈیلی بیسس کے اوپر افطاری کا. اور باقی بھی ہمارے جو جوان ناکوں کے اوپر ڈیوٹی کرتے تھے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی آفیسرز ان کو وہاں پہ افطاری پہنچانا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرنے کا وہ رکھا تھا. چونکہ روزے کی حالت میں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے رہے لڑکے دن کے ٹائم پہ روزے کی حالت میں, تو موسم سارا کچھ, تو اس وجہ سے ان کی بیسیکلی ایک لک آفٹر کرنے کے لیے ایک ویلفیئر کا یہ ایک وہ تھا جو. اچھا, جرائم کے حوالے سے آتے ہیں, اسٹریٹ کرائم, بہت ساری چیزیں بڑی حد تک کمی ہوئی ہے اس میں, سیف سٹی کیمراز بھی ظاہر لگے ہوئے ہیں, اور انویسٹیگیشن ماڈیولز بھی لیٹسٹ آپ نے ٹیکنالوجیز یا میتھڈز اپنائے ہیں اس میں. ثنا یوسف کا کیس تھا, اسپیڈی ٹرائل ہوا, اس میں ملزم پکڑا بھی گیا. تو اس حوالے سے بتائیے اسٹریٹ کرائمز کی پوزیشن کیا ہے, اور پھر جو سیفٹی میئرز شہریوں کو لینے چاہیے اس حوالے سے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
جی اس کے اندر اس سال کے جو کمپیریٹیو فگرز ہیں پچھلے سال کے مطابق اس میں تو کافی حد تک تقریباً 30% کا ریڈکشن ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے اندر. اوور آل کی بات نہیں کر رہا, کرائم اگینسٹ پراپرٹی پہ بات کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر جیسے آپ نے سیف سٹی کا ذکر کیا, تو اس کے اندر اب ہم نے سیف سٹی سے صرف ایک سرویلنس یا ایک کیمرہ مانیٹرنگ بیسیکلی نہیں ہو رہی, اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ فیچرز بیک اینڈ پہ ہمارے سافٹ ویئرز انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں اور ڈیولپ کیے گئے ہیں. ہماری اپنی ٹیم نے خود ڈیولپ کیے ہیں سیف سٹی والوں نے, اور کچھ اے آئی فیچرز بھی ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں. تو اس سے ہمیں گینگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کے ٹائمنگز, ان کے روٹ, ان کے حلیے, تو اس سے ہم نے ایک پریڈکٹیو ماڈل بیسیکلی انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے اپنے سسٹم کے اندر, کہ ہم پریڈکٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ واردات فلانا بندہ آ کے کرتا ہے, یا اس طرح سے یہ 2 بندے آ کے کرتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے اپنی پکیٹنگ اسٹیبلش کر لی. بہت ساروں کو ہم نے لائیو انٹرسیپٹ کیا, ایکسکیوز می, کچھ کو آتے ہوئے, کچھ کو واردات کے بعد جاتے ہوئے. اسی طرح بہت سارے گینگز کی ہم نے انہی کیمراز کے اسی سسٹم کے تھرو پروفائلنگ کر لی. ان کے اوپر ہم نے ریڈ کرنے شروع کیے, ان کو اریسٹ کرنا شروع کیا. تو اس سے بیسیکلی بندوں کی جب اریسٹ میں تیزی آئی, اریسٹ زیادہ ہوا, اور کچھ ہمارے لائیو انکاؤنٹرز بھی ہوئے, اس میں کچھ بندے زخمی حالت میں بھی پکڑے گئے. تو اس سے جو ہے نا وہ کرائم میں بڑی ایک ڈکلائن آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پیٹرولنگ ہے, اور جو ہمارا ڈولفن اسکواڈ ہے, اور اس کے علاوہ سٹی واچرز کی ہماری جو گاڑیاں ہیں ان کی ہم نے اسی طرح سے ڈفرینٹ جگہوں پہ پلیسمنٹ بھی کرائی. کچھ کو اسٹیٹک پوائنٹس پہ رکھا, کچھ کو پیٹرولنگ میں رکھا. تو اس کے تھرو بیسیکلی یہ سارا ایک پریونشن اور ڈیٹیکشن کے تھرو جو ہے یہ کرائم کے اندر ڈکلائن. اچھا, ایک سوال اور, وہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے منشیات کا بڑا, نوجوانوں میں بھی شیشہ, آئس کا اور اس طرح کی چیزیں. پھر دیہی علاقوں میں جو اسلام آباد کے ترنول کا علاقہ ہو گیا, بھارا کو ہو گیا, ترامڑی ہو گیا, یہ ایریا, اس میں ایک تو یہ ہے. پھر لینڈ گریبرز بھی وہاں پہ ہیں, فسادات بھی ہوتے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, اب خیر کم ہو گیا ہے, اسلحہ لہرانا, لوگوں کو پھر ڈرانا, زد و کوب کرنا, کس حد تک اس پہ قابو پایا جا چکا ہے؟ جی یہ بھی, اس کے اوپر بھی آپ نے یہ اچھا وہ ہائی لائٹ کیا. اس میں ہم نے ایک تو منشیات کے اوپر بڑی اسٹرکٹ قسم کی کیمپین بہت ٹائم سے ہماری ایک چل رہی ہے, تقریباً 1 سال سے, نشاب نہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے جو اس طرح کے نوٹوریس علاقے تھے, ڈینز تھے, اس کے اوپر ایک بڑا کریک ڈاؤن, میگا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس سال کے دوران. اور اس کے علاوہ جو اسلحے کے حوالے سے آپ نے بات کی, برینڈشنگ آف ویپن کے اوپر بہت اسٹرکٹ سختی کی گئی ہے. اس کے اندر بھی اگین سیف سٹی کو ہم نے انوالو کیا ہے, اور جو ہمارے جتنے چیک پوائنٹس ہیں ادھر پہ سے نہیں گزرنے دیتے, فوری طور پہ اپریہنڈ کر لیا جاتا ہے, ویریفائی کیا جاتا ہے. اور جو قبضہ گروپ کی آپ نے بات کی, اس کے اوپر بھی بڑا اسٹرکٹ قسم کا رورل ایریاز کے اندر اسپیشلی ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. اور کارڈن اینڈ سرچ آپریشنس کے دوران بھی اسی طرح لوگوں نے اگر کہیں بندے بٹھائے ہوئے ہیں, اسلحے والے بندے بٹھائے, تو ان کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا.